تھوڑی دیر آپ سے بات کر لیں۔ اس وقت مسلم امہ پوری دنیا میں جن حالات سے دوچار ہے وہ میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یقیناً ٹی وی چینل بھی رونا رو رہے ہیں، واٹس ایپ کے لکھاری بھی، اور جو محررین ہیں وہ بھی رونا رو رہے ہیں۔ مرثیہ لکھنے والے مرثیہ لکھ رہے ہیں، تعزیت کرنے والے تعزیت کر رہے ہیں، آنسو بہانے والے آنسو بہا رہے ہیں۔ مسلم امہ جن حالات سے دوچار ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ میں ان کا کوئی ذکر کرنے کی بجائے آج ہم یہ بات گفتگو کریں گے آپ کے سامنے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسلمانوں پر اللہ کی مدد کا نزول کیوں نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنے حالات مسلمانوں کے خراب ہیں، دنیا کی کسی قوم کے ایسے حالات نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، ہر جگہ حکومتیں نہیں ستا رہی ہے، لیکن مسائل ہر جگہ موجود ہیں۔ کہیں پر مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے، کہیں پہ مسلمان غربت کی چکی میں پس رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کہیں پر مسلمان نوجوانوں کے لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی مسجدوں کو گندی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے، کہیں پر پڑھنے لکھنے والے مسلم بچوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، کہیں پر ہماری بیٹیوں کو بھگانے کے پلان کیے جا رہے ہیں، کہیں پر ہماری بیٹیوں کے شکم میں غیروں کے بچوں کو جو ہے وہ ڈالنے کی ناپاک سازش اور کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں پر حالات ایسے ہیں، کہیں پر حال یہ ہے معاشی طور پر ایک بڑا بحران ہے جس کی چکی کے اندر لوگ پس رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مسلمان وہ چھوٹا ہو یا بڑا، نوجوان ہو یا بچہ، بوڑھا ہو یا سنجیدہ انسان ہو یا غیر سنجیدہ انسان ہو، عالم ہو یا ان پڑھ ہو، سب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، خدا کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسجدیں گرائی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، بیٹیوں کی آبروئیں لٹ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ اکبر، نوجوانوں کے لاشیں بے گور و کفن سسکیاں لے رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسلمان روٹی کے ٹکڑے وہ ترس رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، فلسطین کی ارض مقدس پر ہر وقت مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ سب کو انتظار ہے اللہ کی مدد کا، انسان بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر منتظر ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد تو کی تھی، ہمارے علماء نے تو بتایا، ہمارے بزرگوں نے تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو اللہ اکبر، نمرود ہار گیا، ابراہیم جیت گئے، نار نمرود ان پر گلزار ہو گئی۔ جب ابراہیم کی مدد کی ہے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ جناب اسماعیل کی گردن پر چھری آئی، چھری شکست کھا گئی، اسماعیل کا گلا جیت گیا، اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کی مدد آئی اور دمبا فدیے کے طور پر ذبح ہو گیا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے جناب ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ دوست ساتھ چھوڑ گئے، ساتھی ساتھ چھوڑ گئے، اقربا ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، اور اللہ اکبر جب جسم پر آبلے پڑ گئے تو اللہ کی مدد یوں آئی کہ قدرت نے فرمایا ایوب میرے پیارے ایوب، زمین پر اپنا پیر مارو، اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے نہا لو اور پانی پی لو اور تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ایوب شفا یاب ہو گئے، بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی جڑی بوٹی کے، خود کے قدموں کی ٹھوکر سے نکلنے والے چشمے سے اللہ کی یوں مدد آئی کہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی۔ ایوب کی مدد کی، ہماری مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پر مدد کیوں نہیں آتی؟ جناب یوسف علیہ السلام
مصر کے قید خانے میں رکھے گئے، 10 سال تک کم و بیش مصر کے قید خانے میں رہے، اور اس کے بعد میں یوسف پر یوں مدد آئی کہ مصر کی جیل سے نکال کر کے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، یوسف کی مدد کی ہماری مدد کیوں نہیں آتی؟ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کی یوں مدد کی کہ اللہ اکبر، جب دریا پر آ گئے موسیٰ اور ان کی قوم، تو حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے راستے پیدا کر دیے دریا کے اندر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد کی، ہم پر مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھنا، ایسے ماحول میں کچھ نوجوان یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ مدد کے واقعات کوئی گڑے ہوئے کسی خطیب کے قصے تو نہیں؟ یہ واعظین کی کہانیاں تو نہیں کہ انہوں نے ہمیں تھپکیاں دی ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے؟ جب ابراہیم کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں؟ جب یوسف کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں؟ جب موسیٰ کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں؟ جب رسول اللہ کی اصحاب کی مدد بدر میں ہزاروں فرشتوں کو بھیج کر کی تو ہماری مدد کیوں نہیں؟ احد میں فرشتوں کو بھیج کر مدد کی تو ہماری مدد کیوں نہیں؟ حنین میں مدد نازل کی، ہماری مدد کیوں نہیں؟ اس طریقے سے انسان سوچتا ہے۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، میرا اللہ اللہ اکبر، اس کی شان یہ ہے کہ جیسے وہ کل مدد کرنے پہ قادر تھا ویسے وہ آج بھی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ ہم کسی لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، مٹی اور پتھر کے خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے بندے کی طاقت یہ ہے کہ وہ اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جائے۔ جب اس اللہ کا بندہ اتنی طاقت والا ہے، جب بندے کی اتنی طاقت ہے تو خدا کی طاقت کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ وہاں تک دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں کوئی نہیں سنتا وہ وہاں بھی سنتا ہے۔ اب تک یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے دیکھنے، سننے، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے ارادے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ جیسے وہ کل مدد کر سکتا تھا وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے، جیسے وہ کل امداد نازل کر سکتا تھا وہ آج بھی امداد نازل کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی۔ اب ذرا غور سے سننا، بہت توجہ سے سننا۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والوں، میری قوم کے مقدس شہزادوں، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اس موسم میں، بارش کے موسم میں اگر آدھی رات کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہو عشق مصطفیٰ میں، تو آج میرے دل کا درد، میں کوئی خطاب یا تقریر کرنے نہیں بلکہ اپنے دل کا درد تمہارے دل کی دہلیز پر انڈیلنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت غور سے سننا، اللہ مدد آج بھی کر سکتا ہے۔ تم خدا کی مدد کا نزول ہوتے ہوئے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، خدا کی امداد نازل ہوتے ہوئے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ لیکن کب؟ اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی، اللہ کی مدد ہر کسی پر نازل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس کی مدد کے لیے دو شرطیں ہیں، کنڈیشن دو ہے۔ جب بندہ دو کنڈیشن پوری کرتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب تک کہ دو کنڈیشن پوری نہیں کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آسمان تکتے تکتے آنکھیں نابینا ہو جائے، اللہ اکبر، انتظار کرتے کرتے طبیعتیں تھک جائے، خدا کی امداد نہیں آئے گی۔ امداد کے لیے قدرت نے کنڈیشن لگائی ہے۔ وہ دو کنڈیشن بیان کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، بندے تیرا کام ہے دو کنڈیشن کو پورا کر دینا، اور پھر اس کے کرم کا تماشا دیکھ، اس کے کرم کا جلوہ دیکھ، اس کی قدرت کی رانائیاں دیکھ۔ آپ کہیں گے دو کنڈیشن کیا ہے؟ میں نے کہا بہت آسان ہے، کنڈیشن آپ کو پوری کرنا ہے، کنڈیشن کو ہمیں پوری کرنا ہے۔ خدا کی امداد کا نزول ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اللہ کی مدد آئے گی، آبروئیں لٹنا بند ہو جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔
مسجدوں کو صرف تحفظ نہیں ہوگا بلکہ مسجد گرانے والے مسجدوں کے پاسبان بن جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، پھر پاسبان ملیں گے کعبے کو صنم کھانے سے۔ ہمیں دو کنڈیشن پوری کرنی ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ دو کنڈیشن کیا ہے؟ قرآن پہلی کنڈیشن یوں لگاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو۔ مدد طلب کرو، کیسے مدد آئے گی؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی کہ اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور اگر تم نمازی بن جاؤ، یہ دو کنڈیشن تم کو پوری کرنا ہے۔ تم صبر والے بنو اور تم نمازی بنو، دو کنڈیشن تمہیں پوری کرنا ہے۔ تم فرشتوں کی امداد کا انتظار کر رہے ہو، وہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں خود تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، میں خود تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ میں بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی میت پر رونے سے رک جانا یہی صبر ہے، پیسے گم ہو جانے پر جو ہے وہ آنسو نہ بہانا یہ صبر ہے۔ نہیں، صبر کا جامع مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے تم کو روک دیا، اللہ نے جس چیز سے تم کو منع کر دیا، اس سے رک جاؤ، تم صابر ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کرنا، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اے بندے، اللہ نے جن جن چیزوں سے تجھے روکا، اگر تو زنا کے اڈے پہ جاتا رہا، یوں ہی لوٹتا رہے گا، یوں ہی پٹتا رہے گا، یوں ہی تیرے گھروں کو جو ہے وہ اللہ اکبر تباہ اور برباد کیا جاتا رہے گا۔ زنا کے اڈوں پہ جاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اپنی نظروں کو بے باک اور آوارہ کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ شراب کے دھندے کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ایزی منی کے چکر میں موبائل پر جوا کھیلو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ لاٹریاں کھیلو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کسی کا خون کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کسی کا قتل عام کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ پڑوسی کو ستاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی بد دعا لیتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ علماء کی غیبتیں کرتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ قرآن سے تعلق توڑ رکھو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ حرام کھاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی رہے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد تو اس پر آئے گی جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے گا، یعنی جو گناہوں سے باز رہا، اللہ کی مدد اس پر آئے گی۔ اور صرف گناہ سے رکنے سے کام نہیں چلے گا، بالصبر والصلاۃ، گناہ سے رک کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جا، پھر دیکھ خدا کی مدد کا نزول۔ ارے زندہ باد، زندہ آج باد۔ ہم اللہ کی مدد کے طالب تو ہیں، آج ہم اللہ کی مدد کے طالب تو ہیں، لیکن کتنے وہ جوان ہیں جن کے موبائل گندی فلموں سے خالی ہے۔ ناموس رسالت کو تحفظ دینا چاہتے ہو؟ جتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں ہم دکھاتے ہیں، اتنا وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے گالی دینے والے کتے نہیں دکھاتے۔ ان کے جملوں سے حضور کو جو دکھ نہیں پہنچتا، اتنا ہمارے عمل سے پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اگر پڑوسی کا بچہ گالی دے کے بھاگ جائے تو انسان کو اتنا دل نہیں دکھتا، لیکن خود کا بچہ نافرمان ہو جائے تو پھر باپ کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ ارے
تو ہوتے ہی ہے یہ ناہنجار ستانے کے لیے، دشمن تو ہوتا ہی تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن سنیو میری قوم کے جوانوں، جو تم نعرہ لگاتے ہو مجھے ترشک آتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھوں، کیونکہ تم نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یقیناً تم اپنے نعرے میں سچے ہو، لیکن میرے جوان میں پوچھتا ہوں تو لاشعوری طور پر ایسا کرتا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے تو تو نہ کرے۔ میرے بھائی جو رسول اللہ کو گالیاں دے رہے نا، اس سے آقا کا اتنا دل نہیں دکھ رہا ہے جتنا تیرے زنا کے اڈوں پر جانے سے دکھ رہا ہے، جتنا تیرا گانے سننے سے دکھ رہا ہے، جتنا تو گندی فلمیں دیکھتا ہے اور تو فیس بک پر یوٹیوب پر بیٹھ کر جو اپنی راتوں کو آوارہ گردی میں گزار رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، قبر انور میں رسول اللہ کا دل چھلنی چھلنی ہوتا ہے۔ اے میرے جوان، تیرے چہرے پہ چلنے والا وسطرا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، پہلے وہ میرے نبی کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے۔ میرے بھائی تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کس منہ سے لگا رہا ہے؟ یقیناً تیرے نعرے کو سلام، مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، لیکن پوچھتا ہوں کبھی سوچا کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، کہاں حاضر ہو تم؟ کہاں حاضر ہو؟ حیا علی الصلاۃ کہہ کر نبی کا منادی آواز دے رہا ہے، کیا وہاں حاضر ہو؟ داڑھی رکھنے کا حکم ہے، کیا وہاں حاضر ہے؟ حلال کھانے کا حکم ہے، کیا وہاں حاضر ہے؟ عورتوں سے پر پاپ کی نظر ڈالنے سے بچنے کا حکم ہے، کیا تو وہاں حاضر ہے؟ اللہ اکبر، ہر جگہ سے غیر حاضر ہو کر صرف رسمی اور اسمی طور پہ تو لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اے نوجوان، اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا تیرے دل کے اندر جو ایمان ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی قوتیں تیرے قدموں پہ جھک جائے گی، بڑی بڑی طاقتیں تیرے قدموں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن تو سچا عاشق بن کر تو دیکھ، تو سچا عاشق رسول بن کر تو دیکھ۔ واللہ میرے بھائی، تجھے اللہ نے اور مجھے اللہ نے جیسا نبی عطا کیا ہے ویسا نبی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی مرتبے والا، لیکن جو اپنے نبی کی شان ہے وہ کسی نبی کی شان نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے اپنے نبی کا مرتبہ، ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، صرف نعروں کے اندر ڈوبے رہے۔ اگر نبی کی قدر کی ہوتی تو نبی کے فرمان کو یوں پیٹ کے پیچھے نہ ڈالتے، فجر کی نماز بستروں میں یوں ترک نہ کرتے، ظہر کی نماز کاروبار میں یوں ترک نہ کرتے، یوں مسجد ویران نہ ہوتی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سید صاحب مسجدیں، جب سید صاحب لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، میں نے کہا جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اور جو توڑ رہے ہیں ظلم کرنے والوں کے میں ساتھ میں نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، جو قوم صدیوں سے اپنے خدا کا گھر ویران کر رہی ہو اس قوم کا گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس قوم کے گھروں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، اللہ کے گھروں کو ویران کر کے اپنے گھروں کی آبادی کا خیال کرتے ہو؟ نہیں، تمہارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، تمہارے گھر ویران ہو رہے ہیں تو تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ جب تم اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہوں گے تو اس وقت تو مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اسی دن کے لیے حضور نے پتھر کھا کر کے نماز ہمارے گھر تک پہنچائی تھی، اسی دن کے لیے طائف کی وادیوں میں لہو لہان ہو کر اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے گھر تک پہنچایا تھا۔ چاند کے ٹکڑے کر کے صرف دین ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، حضور کی محنتیں ہیں محنتیں، چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، لیکن یہ میرے آقا کی محنت ہے، ہم نے نبی کی محنت کی قدر نہیں کی۔ اور یاد رکھنا حضور کے فرمان کو سب سے پہلے ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا، ہم نے ڈالا اس لیے کہ ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ حالانکہ لاشعوری طور پر سب کچھ ہوا، لیکن اب قدرت بیدار کرنا چاہتی ہے۔ یہ جو سر پہ ٹولے پڑ رہے ہیں نا، یہ بیدار کرنے کے لیے، ورنہ میرا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کی مدد چاہتے ہو گناہوں سے رکو اور مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ میں یہ بات کہنے لگا تھا، یہ بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں۔ جیسا نبی خدا نے بن مانگے تمہیں اور مجھے عطا کیا ہے، ایسا نبی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ارے نادان، موسیٰ کلیم عرض کرتے مولا
مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے. سبحان اللہ. موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر دعا کر مجھے ان کا امتی بنا دے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی. تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے. آپ اندازہ کریں انبیاء نے دعا کی اور آپ نے کچھ نہیں دعا دعا. آپ نے کچھ دعا نہیں کی. بن مانگے خدا نے آپ کو ان کا امتی بنایا. بن مانگے قدر کیا کی؟ یہی کہ ہیروں سے محبت کی, ان سے سچی محبت نہ کی. آپ کہیں گے ہم نے ہیروں سے کہا. میں نے کہا اگر تو حضور سے سچی محبت کرتا تو ہیروں کی طرح چہرہ بنانے کی بجائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق چہرہ. بے شک. سبحان اللہ. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ سچائی ہے. اگر ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو تو ہزاروں روپے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خریدتا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ حضور کا دل دکھا دکھا کر کے خوشیاں دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو؟ اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر ڈی جے تم لگاؤ, گانے تم بجاؤ, اور اس کے بعد پھر کہو کہ حضور ہم آپ کے نام پہ جان قربان. ارے نادان, جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کیا قربان. صحیح. ہماری آواز غیر مؤثر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری آواز میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا جان چکی یہ نعرے والی قوم ہے, ان سے کچھ ہونا نہیں ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کے پاس صرف نعرے ہیں. اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. راک کا ڈھیر ہو گیا مسلمان, اور راک کو تو ہوا جدھر چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے. تو اپنے نبی کی قدر کرو, اپنے نبی کی عزت کرو, اپنے نبی کا احترام کرو, اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے. صاحب معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے. ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے, قوم کو خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا. حضرت عیسیٰ کلمت اللہ نے, روح اللہ نے, ایک بڑھیا جذبات میں آ کر کے کھڑی ہو گئی. توجہ کرنا اپنے نبی کی شان کیا ہے. بڑھیا جذبات میں آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی عیسیٰ تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. جب بڑھیا نے جذبات میں یہ کہا, ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کون عیسیٰ جو بن باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کنواری بطول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو مٹی کی مورت پہ پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے وہ عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے, جو روح اللہ ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. تو عیسیٰ علیہ السلام رو کے کہتے بڑی بھی تو میری امت میں ہے, یہ تو کہہ کہ میں اچھا ہوں مگر یہ مت کہہ کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. واللہ میرے بعد ایک آنے والا ہے, زمین پر اس کو محمد کہیں گے, آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے. وہ مجھ سے بھی اور سب سے اچھا ہے اور میری ماں سے بہتر اس کی ماں ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا, کوئی محبوب خدا کو جنم دے گی. اور اے بڑھیا, میں عیسیٰ یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار محمد جو جوتیاں نالین پہنتے ہیں اس کا تسمہ باندھنے کا موقع مل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سرکار. یہ اپنے نبی کی شان ہے, یہ اپنے نبی کی شان ہمیں خود نہیں پتا.
میں تو یہ شرمندہ ہوں اس پر کہ ہم ناموس رسالت کو تحفظ کریں گے جس کو رسول اللہ کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا، جس کو نبی کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا، وہ نبی کی عزت کو تحفظ دیں گے؟ جن کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں پتا وہ رسول اللہ کی عظمت کو تحفظ دیں گے؟ ارے تحفظ دینے والے وہ تھے کہ نبی نے کہہ دیا بلال بلا کر لاؤ کہ نبی بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں سر کٹانے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کو، ناموس رسالت کو، لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن اپنے نبی کی عظمت سمجھو۔ کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر، نبی کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو دیکھا، جناب یوسف کو دیکھا، لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے، ہمارا بھی ایمان ہے بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا معلوم ہوتا تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بھوکے دیکھتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی، مصر کے پیاسے دیکھتے تھے تو پیاس مٹ جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن سنو، یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے محبت مصر والے کرتے، مصر والے، اور میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ عرش والے ہو یا فرش والے ہو سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی، حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئی، اتنے خوبصورت تھے وہ، کاٹی نہیں کٹ گئی۔ یہی بات ہے، مردوں کی نہیں عورتوں کی شان ہے یہ بھی۔ یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کٹ گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنو، حسن یوسف دیکھا، توجہ، حسن یوسف دیکھا، توجہ فرمائیں، حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، ان کی انگلی کو دیکھ کر جان ٹکڑے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت محسن کائنات، محسن کائنات علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، ان کی انگلی کو دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ لگایا تو عصا میں دریا میں راستے پیدا ہو گئے، دریا ٹکڑے ہوئے۔ عصا لگایا دریا پہ تو دریا ٹکڑے ہوا، وہاں عصا ٹچ کرنا ہوا تو دریا ٹکڑے ہوا۔ یہاں نہ عصا ہے نہ ٹچ کرنا ہے، صرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوئے۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور میدک کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر دنیا کے گستاخوں کو جواب دینا ہے تو آج سے یہ دل پہ نقش کر لو، حضور کے ڈنکے بجا دو، اپنے بچوں کو سوتے وقت، اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہیں سنائیں گے، اپنے بچوں کو سلاتے وقت، کھانا کھلاتے وقت رسول اللہ کی واقعات سنائیں گے، حضور کی زلف عنبری کا تذکرہ، کبھی حضور کے پسینے کا ذکر، کبھی حضور کی آنکھوں کا ذکر، کبھی حضور کے رخ وجہ کا ذکر، کبھی حضور کے پیروں کا ذکر۔ میرے عزیز، اپنے نبی کی شان ہی نرالی ہے۔ ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں، توجہ کرنا، ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں
تو زمین پر نشان پڑتا ہے پیروں کا، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب میرے آقا زمین پر اپنے پیر کو رکھتے تھے تو مٹی پر نبی کے قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، مٹی پہ قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، لیکن جب پتھروں پہ قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر قدم کا نشان بن جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز، آج دنیا میں کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، لے آؤ بڑے سے بڑا خوبصورت، ہم چیلنج کرتے لے آؤ، تمہارے پاس کون حسین جہاں ہے لے آؤ، لیکن جب اس خوبصورت انسان کا پسینہ نکلے گا، کتنا بھی خوبصورت ہوگا تو بدبودار پسینہ نکلے گا، یہی تو ہے نا، بدبودار پسینہ نکلے گا۔ واللہ میرے نبی کتنے حسن والے تھے کہ ان کا پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا، اور اللہ اکبر، بے ترتیب نبی پاک کا پسینہ کبھی نہیں بہتا تھا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کا پسینہ پیشانیوں پر، موتی پیشانی پر موتیوں کی طرح ایسے لگتا تھا جیسے کسی چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کی موتیاں ٹاک دی ہو، ایسے لگتا تھا۔ اور حضور کے پسینے کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ بھی امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا واللہ جو مل جائے، ملنے کی بات نہیں کی، ملنے کی بات، اور ملنے ملنے میں کتنا فرق ہے۔ قیمتی سے قیمتی خوشبو مل جائے فائدہ نہیں ہوتا، بیگ میں رکھیے جیب میں رکھیے کچھ فائدہ نہیں، مل گئی کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ خوشبو کا فائدہ کب ہے؟ جب ملے۔ لیکن امام کہتے ہیں ہمارے نبی کا پسینہ وہ ہے کہ صرف مل جائے، صرف ملنا تو بہت بڑی بات ہے، مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، ملے تو دلہن کبھی خوشبو نہ مانگے نہ پھول مانگے، اور مل جائے تو، ملے تو دلہن مہکتی ہے اور مل جائے تو پھر اس کا پورا خاندان مہکتا نظر آتا ہے۔ ایسے اپنے نبی ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنے چلا تھا، دو چیزوں کی کنڈیشن پوری کرنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ نمبر ایک، گناہ سے بچو، جو گناہ اس سے بچو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور دوسرا، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام۔ آج مسلمانوں کی 90% آبادی نماز نہیں پڑھتی، اور اس معاملے میں سنی قوم تو اور زیادہ ڈھیلی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیا سبق پڑھا ہے اور کیا پڑھایا ہے کہ یہ ذہن ہے کہ مولانا ہم بخشے جائیں، ہم کچھ بھی کرے بخشے جائیں، ہم کچھ بھی کرے بخشے جائیں گے۔ سن لو، کچھ بھی کرو بخشے جاؤ گے، یہ فکر یہودیوں کی ہے۔ یہودی کہتے تھے ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے، وَأَحِبَّهُمْ، اور اس کے محبوب ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے بخشے جائیں۔ یہ یہودیوں کی فکر ہے۔ اسلامی فکر کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کرنا، عمل کس کو کہنے ہیں؟ دوسروں کو نہیں، خاندان کو نہیں۔ اور خاندان کا نسب، سب کے نسب کٹ ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن، رسول اللہ کا نسب باقی رہے گا۔ لیکن پھر بھی خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے، اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کرنا، عمل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ کس کو تلقین ہو رہی؟ خاندان کے لوگوں کو۔ اور یہاں ہم بے فکر ہیں، فجر چھوڑ رہے، ظہر چھوڑ رہے، عصر چھوڑ رہے، مغرب چھوڑ رہے، داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک رہے، زنا میں ڈوبے، پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی۔ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آئیے ذرا اگر سننا چاہتے ہیں تو دھڑکتے دل سے درۃ الناصحین کی ایک روایت سن لیں۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوگر ہیں، میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں۔ ایسے میں ایک دیہاتی روتے ہوئے آتا ہے، ایک عربی دیہاتی ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے اور روتے روتے آ کر کے بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی جن کی شان یہ تھی کہ کسی کی آنکھ میں میرے آقا کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جوان کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا باپ مر چکا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن آقا میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے۔ آقا میرے باپ کو غسل دینے والا گاؤں میں کوئی ملتا نہیں، دیہات میں کوئی ملتا نہیں، اور نہ کوئی اس کو کفن پہنانے والا ملتا ہے۔ یاد رکھنا جیتے جی جتنے ہوج موج کر لو، ایک دن تو مرنا ہے میرے بھائی۔ اپنی جوانی پر کب تک غرور کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی جوانی پر اپنے دولت پہ گھمنڈ کر کے خدا کو ناراض کرو گے؟ اس کے غضب کو کب تک چیلنج کرو گے؟ آخر موت ہے موت۔ کورونا کی وبا نے ہمیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ ہاں ہاں، جن کے پیچھے ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے، جب وہ مرے تو ان کے جنازے میں ان کے بیٹوں کو تک شریک ہونے کا موقع نہیں ملا۔ کیا یہ عبرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ کیا عبرت کی آنکھوں سے دیکھ کر ہوشیار نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر، ہم نے تو دیکھ کر کے ایسے لوگوں کو سوچا تھا کہ جب ان کے جنازے اٹھیں گے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں رہیں گے، لیکن خود کے بیٹے بھی شریک نہ ہو سکے۔ کروڑوں پتی باپ کے جنازے میں، اربوں پتیوں کے جنازے میں، بڑے بڑے سردار لوگ، بڑے بڑے عزتدار کہلانے والے، کیا عبرت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ نہ جوانی کے نشے میں، نہ دولت کے نشے میں، نہ طاقت کے نشے میں، ایک دن موت ہے موت۔ جسم کا رشتہ روح سے جب ٹوٹ جائے گا اس وقت کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ مدد کرے تو اس کا کرم ہے، ورنہ پھر یاد رکھنا جب وہ عذاب دینے پر آئے، جب وہ سزا دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ وہ دیہاتی آقا کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، آقا میرا باپ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے آقا نے کرم فرمایا اور اپنے دونوں یاروں کو، سیدنا ابو بکر صدیق، کون ابو بکر؟ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی انسانوں میں کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو بھیجا، فاروق اعظم کو بھیجا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اپنے ہاتھوں سے اس کے باپ کو کفن پہناؤ۔ جب یہ دونوں میرے آقا کے یار چلے، اس دیہات میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہے۔ اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ ادھر توجہ کریں، جو بھی آئے گا وہ یہیں پر آئے گا۔ حضرت بھی تشریف لائیں گے تو یہیں آئیں گے۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو شاید گفتگو آگے نہیں بڑھے گی۔ میری گزارش ہے جن کو اگر جانا ہے تو وہ چلے جائیں، لیکن جو سننا چاہتے ہیں وہ اس طرف توجہ کریں۔ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں، میری طرف غور فرمائیں۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جب یہ دونوں بزرگ اس کو غسل دینے کے لیے گئے اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا سور بن چکا ہے، خنزیر، جس کا نام سن کر بھی لوگوں کو گھن آتی ہے، آنا بھی چاہیے، فطری تقاضا ہے۔ یہ دونوں حضرات نے بارگاہ رسالت میں قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ جس شخص کو غسل کے لیے آپ نے بھیجا ہے اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، ہم کیسے غسل دیں اس کو کیسے نہلائیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام
بنفس نفیس خود چل کر اس دیہات میں تشریف لائے، دیہات میں آئے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے، درست کر دے۔ حضور نے جیسی دعا کی اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا۔ جب اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا تو اس کو صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ غسل کفن کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو نماز جنازہ کے بعد کسی نے کہا اب اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں، ذرا ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لو۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا تو پھر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، رو گئے، رو پڑے صحابہ، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، ڈر پڑے، رو پڑے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ بار بار اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب کے سامنے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا تو ہی بتا کہ یہ بار بار تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، بتا سچ سچ کہ وہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے روتے ہوئے بتایا یا رسول اللہ وہ نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز میں کوتاہی کرتا تھا۔ صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نماز کو ترک کرے گا، جو شخص دنیا میں نماز کو چھوڑے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، جس رسول کے کہنے پر تم نے اللہ کو ایک مانا، ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس رسول کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس رسول کے کہنے پر ہم نے جنت کا وجود مانا، جہنم کا وجود مانا، ہم نے قبر کا عذاب مانا، ہم نے قبر کی نعمتیں مانی، سب کچھ تو رسول اللہ کے کہنے پہ مانا۔ اب یہ بات میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے گا، جو شخص نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا۔ تھوڑی دیر ایمان والو اپنے ایمان والے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو کتنا گھبرا جاتے ہو، کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، وہ موت مانگنے لگتا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چہرے پہ پھنسی آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو، چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو، چہرے پہ کوئی ایسا عیب آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو۔ لڑکیاں اسکول چھوڑ دیتی ہے، ولیمے کی دعوت چھوڑ دیتی ہے، شادی بیاہ میں شریک ہونا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ چہرے پہ پھنسی آ گئی، سفید داغ آ گیا، چہرے پہ ایسا ہو گیا، چہرے پہ ویسا ہو گیا، چہرے پہ سوجن آ گئی۔ نادان، پھنسی آ جائے، سوجن آ جائے، سفید داغ آ جائے تو تو وہ چہرہ لے کر کسی کے سامنے نہیں جاتا۔ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز ترک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تو 2-4 لوگ نہیں ہوں گے، 2-5 ہزار لوگ نہیں ہوں گے، 2-4 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، 2-4 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے قیامت تک کے انسان سب میدان محشر میں ہوں گے، خدا کا سامنا ہوگا۔ اے میرے بھائی سوچ تو صحیح، جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے تیرا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہوگا تو تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے آئے گا؟ لوگوں کے درمیان کیا منہ لے کر آئے گا؟ کیا دنیا صرف کھانے کمانے کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف عیش و عشرت کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف مال جمع کرنے کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف کھا کر کے سو جانے کے لیے ہے؟ یاد رکھنا، اگر کھانے سونے کا نام زندگی ہے، یہ کام تو کتے بلی بھی کرتے ہیں، کھاتے اور سو جاتے ہیں۔ کیا ہم کتے بلی ہیں؟ بتاؤ، انسان میں اور کتے بلی میں فرق کیا ہے؟ کتے بلی اپنے لیے جیتے ہیں، انسان کو پیدا کیا گیا اللہ کے لیے، انسان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ آؤ اپنی آخرت کو تباہ مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ جس نماز کے بارے میں اتنی کوتاہی کر رہے ہو، آؤ ایک اور بات دھڑکتے دل سے سن لو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال کے بعد صدیق اکبر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کی نماز جنازہ میں صدیق اکبر جیسی ہستی شامل ہوئی ہو، لیکن عبرت کی یہ سب باتیں میرے بھائی، عبرت کی
باتیں ہیں. آج ہم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ اللہ اکبر ہم سمجھتے کچھ بھی کرے جنت تو ملنا ہے. بعض لوگ تو اتنے بے باک یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت سونی سونی نظر آئے گی. اے میرے نادان بھائی، آج بھی میرے اللہ کی جنت سونی نہیں ہے. اللہ کی جنت کسی کے جانے نہیں جانے سے سونی نہیں ہوگی. اس لیے بڑی باتیں نہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. قرآن کہہ چکا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. اللہ نے نیکوں کے لیے جنت بنائی ہے اور فاسق و فاجر کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور اللہ اکبر اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ میت کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے. میت میں کچھ حرکت سی ہو رہی. صحابہ نے کہا میت میں حرکت کیوں ہو رہی؟ تو جیسے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا تھا جو اس کے حلق کے اندر اپنا منہ رکھ کر اس کا خون پی رہا تھا اور اس کا گوشت کھا رہا. یہ بات کوئی کہانی قصہ نہیں، صدیوں پرانی کتاب درۃ الناصحین سے میں آپ کے سامنے پیش کروں. اس کے ذمہ دار صاحب درۃ الناصحین. سوچو، ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں ہمیں سبحان اللہ کہنے پہ جنت مل جائے، ہاتھ چومنے پہ جنت مل جائے، کپڑا پکڑ کر مرید ہونے پہ جنت مل جائے. ہم تو یہی سوچ رہے ہیں. میں مرید ہونے کے فائدے کا انکار نہیں کرتا، میں خود بھی مرید ہوں اور الحمدللہ جب سے مرید ہوں میں اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو بھی نہیں لیتا. ہم تو یہ عقیدت والے لوگ ہیں. لیکن آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے کچھ کام نہیں ہے. اگر آپ سوچو کہ نماز کا دامن چھوڑ کر غوث پاک کا دامن ہاتھ میں آ جائے، خواب ہے یہ، خیال ہے، شیطانی وسوسہ ہے. نماز کا دامن چھوڑ کر غوث پاک غریب نواز کا دامن ہاتھ میں نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. غوث پاک تو بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دیکھنا نہیں چاہتا. جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہ کرے وہ اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کرے؟ ہم نے اپنے مسلک کو خود بدنام کیا ہے، اپنے مذہب کو ہم نے خود بدنام کیا ہے. ورنہ واللہ ہمارا مسلک و مذہب اتنا معتبر، اتنا مستند ہے کہ کسی کی کڑیاں 1450 سال پر جا کر نہیں ملتی سوائے اہل سنت و جماعت کے. ہمارے امام تو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. آپ کے مسلک سے معتبر کسی کا مسلک ہے ہی نہیں. باقی سب تو ہندوستان میں 1857 کے بعد کے ہیں. ہم نے انگریزوں کی میز سے مسلک نہیں لیا، ہم نے تو صفہ کے چبوترے سے مسلک لیا. اور آج اسی اہل سنت و جماعت کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جس کو 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے 1400 سال کا عطر مجموعہ نچوڑ کر کے اپنی زبان میں ہمارے درمیان پیش کیا. اور اس کا خلاصہ یہ ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب صحابہ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ میت کے گلے پر سانپ اژدہا لٹکا ہوا، وہ خون پی رہا ہے اپنے منہ سے اور گوشت نوچ رہا ہے. خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، خیر القرون کی. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں. صحابہ نے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے اس سانپ کو بھگانا چاہا اس نے بزبان فصیح پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے سانپ نے اس اژدہے نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے ڈنڈا روک لیا اور اس نے کہا میں خود سے نہیں آیا، میں کوئی جنگل کا گھر کا سانپ نہیں، میں اللہ کے حکم سے بھیجا ہوا اژدہا ہوں اور اس پر بطور عبرت میں مسلط کیا گیا ہوں عذاب کے طور پہ. اور پھر اس اژدہے نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو مجھ سے سن لو میں کیوں آیا ہوں. 3 چیزیں اس کے اندر موجود تھی. نمبر 1، یہ سود کھایا کرتا تھا، سود کھاتا، بیاج، انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں. آج بہت سارے لوگ گھما پھرا کر کے کھا رہے سود.
سود کے دھندے ہو رہے ہیں. ہر سال حج کو بھی جاتے ہیں, ہر سال عمرہ کو بھی جاتے ہیں, بڑی بڑی نیازیں بھی ہو رہی ہیں, جلسوں میں بڑے بڑے چندے بھی دے رہے ہیں. حاجی صاحب, نمازی صاحب, متولی صاحب, پتہ نہیں کون کون سے صاحب کہلا رہے ہیں, اور اس کے بعد چھپ چھپا کر سود کا دھندا بھی چل رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا, صرف ایک لقمہ, گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا, علامہ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سود جو چھپ چھپا کر دھندا کرتا ہے, شب قدر میں بھی اللہ اس کی قبر پر عذاب نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اٹھا کر کتابیں دیکھیں آپ, شب قدر میں بھی اس کی قبر پر عذاب ہوتا ہوا دیکھا گیا. جو چھپ چھپا کر سود کے دھندے کرتے ہیں, اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو, تڑپ جاؤ, کوئی بچانے والا نہیں. ہمارا جسم نازک سا, کمزور سا جسم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں کہ عذاب ہم اللہ کا اٹھا سکیں. ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اذن دیا کہ وہ جس کو چاہے جنت میں لے جائے, لیکن اسی رسول اعظم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے ذمے سے باہر ہے, اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں. وہ اللہ کے دامن کرم سے باہر, ردائے رحمت سے باہر ہے. ہم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ اللہ کی مدد کے طالب ہیں, اور جس چیز کی وجہ سے مدد کا نزول ہوتا ہے ہم اس سے کوسوں دور ہیں. تو اس ازدہے نے کہا میں جو اس کا خون پی رہا ہوں اور جو گوشت کھا رہا ہوں یوں ہی نہیں آیا, بلکہ اس لیے آیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا. اور یہ اس کے جو 3 گناہ تھے, نمبر 1 یہ سود کھاتا تھا, نمبر 2 یہ رشتے داری کو توڑتا تھا, رشتے نبھاتا نہیں تھا. جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی بات پر سگے بھائی کو کہہ دیا جائے تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں, بہنوں کہہ دیا جائے تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں. کچھ لوگ تو ماں باپ کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں, تھوڑی سی دولت آ گئی, تھوڑا سا مال آ گیا, تھوڑی سی ترقی دولت کے کیا ہو گئی, لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. بلکہ اگر ممبئی چلے گئے, کلکتہ چلے گئے, دلی چلے گئے, دبئی چلے گئے, سعودی چلے گئے, تو یہاں بوڑھے ماں باپ ترستے رہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا فون تو آ جائے, لیکن سب جگہ بیٹے کا فون جاتا ہے, ماں باپ کو فون نہیں آتا. دوستوں کو تک خیر خیریت پوچھی جاتی ہے, ماں باپ کو نہیں. وہ اژدہا کہہ رہا ہے کہ اس کا خون میں اس لیے پی کر کے تمہیں عبرت کی بات بتا رہا ہوں, اس کا گوشت میں اس لیے نوچ رہا ہوں کہ یہ ایک تو سود کھاتا تھا, دوسرا یہ رشتوں کو کاٹتا تھا. اللہ نے رشتے کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں جھومر لٹکتے ہیں ویسے اللہ کے عرش کے نیچے رشتے لٹکتے ہیں, اور وہ رشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جو ہمیں توڑے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جیسے وسترا انسان کے بالوں کو موڑ دیتا ہے, ویسے رشتوں کو توڑ دینا انسان کے ایمان کو موڑ دیتا ہے. یاد رکھنا اسلام صرف تسبیح مصلی کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام تو یہ بھی بات کرتا ہے رشتے نبھاؤ, رشتے داریاں نبھاؤ, اس پہ سلوک کرو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو, آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. آج رشتے بھی توڑے جا رہے ہیں, رشتوں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا, بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو 3 دن تک اپنے رشتے داروں سے بات بند کر دے, نہ اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر جاتے ہیں, نہ اس کی نمازیں سر کے اوپر جاتی ہے, نہ اس کی دعائیں سر کے اوپر جاتی ہے. تو وہ اژدہا کہنے لگا نمبر 1 یہ سود کھاتا تھا, نمبر 2 یہ رشتوں کو توڑتا تھا, اور نمبر 3 یہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا, یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اس لیے اللہ نے مجھے بطور عذاب اس پر مسلط کیا, اور قبر میں جانے سے پہلے اس لیے مسلط کیا گیا ہوں تاکہ تمہیں عبرت ہو جائے کہ بے نماز کا انجام کیا, سود کھانے والوں کا انجام کیا, رشتوں کو توڑنے والوں کا انجام کیا.